جو بریفنگ ہوئی ہے اس میں ظاہر شامل تھے، وہاں پر موجود تھے، تشریف فرما تھے، تو انہی سے جو ہے وہ ذرا پہلے کچھ تفصیلات ذرا معلومات حاصل کرتے ہیں۔ شامی صاحب سر ویلکم، یہ فرمائیے گا کہ کیا ایک تو یہ کہ وجہ تھی آج جو بلایا گیا سینئر صحافیوں کو، کیا بتایا گیا اور کیا کچھ سوالات ہوئے، کیا جواب ملے، تسلی تشفی ہوئی سب کی؟ دیکھیے آج ڈی جی آئی ایس پی آر نے کوئی 2.5 گھنٹے اخبار نویسوں سے گفتگو کی ہے اور اینکر پرسنز سے، اور انہوں نے مختلف سوالات کے جواب دیے، اور اس وقت افغانستان سے جو ہمارے تعلقات کا معاملہ ہے اور پھر جو دہشت گردی ہو رہی ہے افغانستان سے، اس پر تفصیل سے روشنی ڈالی، بلوچستان کی صورتحال پر اور پھر انڈیا کے معاملات پر، اور انہوں نے بتایا کہ یہ جو ٹیررزم ہو رہا ہے یہ اس کا اس کی بڑی وجہ منشیات ہیں، اور خیبر اور تیرہ میں تقریباً 12,000 ایکڑ رقبے پر منشیات کاشت کی جاتی ہیں، یعنی پوسٹ کاشت کی جاتی ہے جس سے پھر طرح طرح کی منشیات بنتی ہیں، اور اس 1 ایکڑ سے جو منافع حاصل ہوتا ہے وہ 18 سے 25 لاکھ روپے تک ہے۔ تو اس لیے یہ جو اور یہ منشیات اور یہ جو پوسٹ کے کھیت ہیں ان کو تلف کرنا یہ پاکستان کے اداروں کی ایک ذمہ داری ہے، اور وہ مسلسل اس کام میں مصروف رہتے ہیں، اور انہوں نے وہ فوٹیج بھی دکھائی جو 1 دن پہلے جو ان کو یہ فصل جو تھی اس کو تلف کیا جا رہا تھا۔ تو یہاں سے جو پوسٹ کاشت ہوتی ہے پھر افغانستان میں اس پہ تیاری ہوتی ہے، اس کی مختلف طرح کی منشیات سے بنتی ہیں، پھر دنیا بھر میں وہ سمگل ہوتی ہیں اور پاکستان میں بھی سمگل ہوتی ہیں۔ تو اس طریقے سے جو دہشت گرد ہیں اور ایک بعض سیاسی عناصر ہیں اور دوسرے جو جرائم پیشہ لوگ ہیں، یہ ان کی ایک مثلث بنی ہوئی ہے، اور وہ اس سے افغان طالبان جو ہیں وہ بھی ان کو بھی فائدہ ہوتا ہے، وہ اس سے جو دہشت گرد تنظیمیں ہیں وہ بھی ان سے بھتہ وصول کرتی ہیں، اور اس کو عشر کہا جاتا ہے۔ اب یہ ایک بڑی وجہ ہے، یعنی افغانستان کے ساتھ جو کشیدگی ہے اور جو دہشت گردی ہے اس میں ایک بڑا ہاتھ جو ہے اس مافیا کا ہے، اور اس یعنی منشیات کے اسمگلرز کا ہے۔ اور شامی صاحب کیا اس میں سیاسی طور پر بھی جو ہے وہ یعنی کہ اس کی کوئی بیکنگ ہے، اس طرح کی کوئی بات ہوئی؟ ہاں، سیاسی عناصر انہوں نے کسی کا نام نہیں لیا، کسی سیاستدان کا یا کسی سیاسی جماعت کا، لیکن انہوں نے کہا کہ سیاسی عناصر ایسے موجود ہیں جو ان کی پشتی بانی کرتے ہیں، جو ان کو پروٹیکشن دیتے ہیں، اور جو ان کو تحفظ دینے کے لیے سرگرم ہو جاتے ہیں۔ جہاں تک سیاسی جماعتوں کا تعلق ہے، انہوں نے کسی بھی سیاسی جماعت پر تنقید کرنے سے گریز کیا اور کسی کا نام بھی نہیں لیا، حتیٰ کہ جب ان سے بار بار سوالات ہوئے کہ جو خیبر پختونخوا کے جو وزیر اعلیٰ ہیں سہیل آفریدی، ان کے بعض بیانات کی توجہ مبذول کرائی گئی، تو انہوں نے کہا کہ میں صرف یہ کہوں گا کہ سہیل آفریدی جو ہیں خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ ہیں، اور اس لحاظ سے میں اور کوئی بات نہیں کہنا چاہتا، کیونکہ سیاسی جو بیان بازی ہے اس میں ہم شریک نہیں ہو سکتے۔ انہوں نے کہا کہ جو بلوچستان میں بھی ایرانی تیل سمگل ہوتا ہے اور دوسرے کئی چیزیں سمگل ہوتی ہیں، لیکن وہاں بہت حد تک قابو پا لیا گیا ہے، اور اب بلوچستان میں صرف وہی تیل آتا ہے ایران سے جس کی باقاعدہ اجازت دی جاتی ہے اور جو پرمٹ ایشو کیا جاتا ہے۔ تو یہ گٹھ جوڑ جو ہے اس کی وجہ سے پھر جب آپریشن ہوتا ہے تو اس کی مخالفت ہوتی ہے، اور انہوں نے کہا کہ اس رواں سال خیبر ڈسٹرکٹ میں 198 افراد شہید اور زخمی ہوئے ہیں، اور اس عظیم قربانی کی جو ذمہ داری ہے وہ سیاسی، کرمنل اور دہشت گردوں کے گٹھ جوڑ پر عائد ہوتی ہے۔ اچھا شامی صاحب ایک اور بات جو یہاں پر جو ہمیں ظاہر پتہ لگی وہ یہ کہ ڈی جی ایس پی آر نے کہا کہ جی ایک تو افغان طالبان کو پاکستان کا جو رسپانس تھا وہ فوری اور مؤثر تھا، یعنی ہم یہ سمجھیں کہ جو ٹیبل پہ آنے پہ مجبور کیا، جس طرح سے مذاکرات ہوئے دوحہ میں، اس کے بعد استنبول میں، تو اس کی وجہ یہی تھی جو پاکستان نے رسپانس دیا، اور پاکستان کے رسپانس کے وہی نتائج نکلے جو ہم چاہتے تھے۔
ایک چیز سر جو اور کہی ہے، میں چاہوں گا اس پر بھی آپ ذرا روشنی ڈال دیں، وہ کہ جی افغانستان سے جڑے معاملات کا حل صرف وہ حکومت ہے جو عوام کی نمائندہ ہو، اور یہ بات سیاسی طور پہ بھی جو ہے وہ یہ پچھلے دنوں جب مذاکرات ہو رہے تھے تو سامنے آ رہی تھی کہ جی یہ تو ایک قابض حکومت ہے، یعنی کہ یہ بس ایک طرح کی ایک ڈیفیکٹو یہ کہہ لیں کہ حکومت ہے. تو اسٹانس ہے کیا افواج پاکستان کا اس وقت کہ یہ جو حکومت ہے، یہ جو طالبان جن سے مذاکرات ہو رہے ہیں، یہ قابض ہیں؟ ان سے پھر بات چیت کیوں ہو رہی ہے سر؟ دیکھیے، یہ افغان حکومت جو ہے یہ عبوری انتظامیہ ہے، اور جو دوحہ کا ایگریمنٹ ہے اس میں بھی اس کو عبوری انتظامیہ کا نام دیا گیا تھا، اور یہ ایک مستقل جو ہے ایک حکومت کو ابھی وہاں قائم ہونا ہے، اور افغانستان میں ایک وسیع تر مفاہمت کے نتیجے میں، وسیع تر اتفاق کے نتیجے میں ایک مستقل حکومت کا قیام عمل میں آنا ہے. تو لیکن یعنی جہاں تک موجودہ حکومت کا تعلق ہے تو کیونکہ کابل پہ اس کی حکمرانی ہے، اور پاکستان کی روایت یہ رہی ہے کہ جو کابل کا حکمران ہوتا ہے اس سے بات چیت کی جاتی ہے اور اسی سے معاملہ کیا جاتا ہے. تو یہ موجودہ حکومت کیونکہ کابل پر حکمران ہے اس لیے اس سے بات چیت کی جا رہی ہے، اور اس کے ساتھ معاملات جو ہیں ان کو درست رکھنے کی کوشش کی جا رہی ہے. اگرچہ یہ کوئی مثالی معاملہ نہیں ہے، لیکن یہ ضروری بات ہے کہ وہاں افغانوں کی ایک نمائندہ حکومت قائم ہو جس کو وسیع تر حمایت حاصل ہے. لیکن جب تک وہ حکومت قائم نہیں ہوتی، یہ انتظامیہ جو ہے وہ بہرحال کابل کے حکمران کے طور پر اس سے معاملہ کرنا پڑے گا، اور معاملہ کیا جا رہا ہے. تو انہوں نے یہ بھی بتایا کہ یہ جو یعنی اس آپریشن میں یعنی 1667 دہشت گرد جو ہیں وہ مارے گئے ہیں، اور 2025 میں جو اعداد و شمار ہیں، یعنی جو انفارمیشن بیسڈ جو انٹیلیجنس بیسڈ جو کاروائی ہوئی ہے وہ 62,113 کاروائیاں ہوئی ہیں. ٹھیک ہے، یعنی اس کا مطلب یہ ہے رواں سال جو آپریشن کیے گئے تو 208 انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن جو ہوئے ہیں، روزانہ 208 ہوئے ہیں، اور اس میں جو ٹیررسٹ کاروائیاں ہیں، انسیڈنٹ ہوئے ہیں، وہ 4,373 ہیں، اور اس میں جو ٹیررسٹ مارے گئے ہیں وہ 1667. اچھا شامی صاحب، سر ساتھ ہی رہی گا شامی صاحب، ایک تو ہمیں جو دفاعی تجزیہ کار ہیں ڈاکٹر قمر چیمہ صاحب، انہوں نے بھی جوائن کر لیا ہے. حفیظ اللہ نیازی صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں. اس سے پہلے کہ میں ڈاکٹر قمر چیمہ صاحب کی طرف جاؤں یا نیازی صاحب کی طرف، میں شامی صاحب یہ پوچھنا چاہوں گا کہ ابھی پچھلے دنوں ایک انٹرویو جو ہے وہ ایک نجی چینل کے اوپر چلا، جو ذبیح اللہ مجاہد صاحب ہیں، انہوں نے الزام عائد کیا کہ جی پاکستان کی سویلین حکومت افغانستان کے ساتھ تعلقات بہتر کرنا چاہتی ہے، لیکن پاکستانی فوج تعلقات کو بہتر بنانے کی ان کوششوں کو ناکام بنا رہی ہے. شامی صاحب، اس بارے میں کوئی سوال ہوا، کوئی رد عمل آیا کوئی آج ڈی جی ایس پی آر کی طرف سے؟ دیکھیے، ان کا کہنا یہ تھا یہ تو جو ڈس انفارمیشن کمپین ہے وہ افغانستان سے بھی چلائی جا رہی ہے، انڈیا کے ساتھ بھی، انڈیا سے بھی چلائی جا رہی ہے، لیکن جہاں تک پاکستان کا تعلق ہے، حکومت میں اور فوج میں بالکل ایک کوئی اختلاف نہیں ہے اس معاملے میں، اور سب یکسو ہیں. اور یہ جو پروپیگنڈا ہوتا ہے افغانستان کی طرف سے، اس کو ظاہر ہے کہ اس کو اہمیت ہمیں نہیں دینی چاہیے. وہ طرح طرح کی، یعنی صدر پوٹن کا ایک جعلی بیان نشر کر دیا گیا، اسی طرح ایک روسی ٹینک جو ہے اس کو پاکستانی ٹینک بنا کر پیش کر دیا گیا، اور طرح طرح کی فیک نیوز جو ہیں وہ پھیلائی جاتی ہیں، اور اس کا سوائے اس کے کہ جو پھیلانے والوں کو اس سے شرمندگی ہو اور کچھ حاصل نہیں ہوتا. ٹھیک ہے شامی صاحب سے